إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون میرے بھائی اور دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے نجومی اور پامسٹ۔ اس کے متعلق ہم کتاب و سنت کی روشنی میں یہ وضاحت کریں گے کہ ان لوگوں کے اعمال، افعال اور دعاوی، ان کی کیا حیثیت ہے، اور لوگ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے کس قدر ان کے جال میں پھنس کر کے اپنی دنیا و آخرت برباد کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ نجومی اور پامسٹ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے مجموع فتاویٰ میں یہ بات بطور خاص ذکر کی ہے کہ جسے احادیث میں عراف اور کاہن کہا گیا ہے، اس سے مراد نجومی ہی ہیں۔
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند ایک باتوں کے متعلق سوال کیا۔ ان میں سے ایک بات میں نے یہ بھی پوچھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ قال فلا تأتيهم، کہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ کہ جو کوہان کے پاس جاتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمایا کہ تم ان کے پاس نہ جاؤ، چونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ ہمہ قسم کے شرک اور کفر میں مبتلا تھے، اور مختلف قسم کے شرکیہ اور کفریہ عقائد اور نظریات اپنائے ہوئے بطور خاص ایسے کاموں کا اہتمام کرتے تھے۔ اور یہ کاہن لوگ یا عراف لوگ یا کہانت کی باتیں بتانے والے، ان کے پاس جا کر کے لوگ اپنے حالات معلوم کرتے، سفر پر جانے سے پہلے ان سے مشورہ لیتے، کوئی اور شادی بیاہ کے معاملات، کاروباری معاملات، کوئی دیگر امور، تو ان سے جا کر کے پوچھتے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ جس بات کا دعویٰ کرتے تھے اس کا تعلق علم غیب کے ساتھ، تو یہ پھر اپنی باتیں جو بتاتے تھے اس میں یا تو ان کا اٹکل پچو ہوتا تھا، تخمینہ اور اندازہ، یا پھر شیاطین ان کے پاس آتے تھے، وہ آ کر کے ان کو آسمان دنیا سے سنی ہوئی باتیں پہنچا دیتے تھے۔ تو اس کی بنیاد پر یہ لوگوں کو بتاتے، تو اس میں سے کچھ باتیں سچ ثابت ہو جاتی، تو لوگوں کا یہ ایمان اور یقین بن گیا کہ یہ جو کچھ بتاتے ہیں یہ صحیح ہے، سچ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ ان شیاطین جنات کا آسمان دنیا تک پہنچ کر کے پہلی کی طرح آزادانہ باتیں سن لینا، یہ سلسلہ بہت حد تک محدود ہو گیا کہ شہاب ثاقب ٹوٹ کر کے ان کو لگتے، کچھ ہلاک ہو جاتے، کچھ لولے لنگڑے ہو جاتے، کچھ ناکارہ ہو جاتے۔ وہ جب شہاب ثاقب ان کو لگتا تو یہ فوری طور پر اپنے ساتھیوں کی طرف اپنی باتیں منتقل کر دیتے، اور وہ آگے آگے منتقل کر کے جو شخص کاہن ہوتا، عراف ہوتا، یا خبیث قسم کا جادوگر یا شیاطین کا بھائی بند ہوتا، تو اس کا قرین، اس کا خبیث ساتھی، وہ فوراً اسے وہ باتیں پہنچا دیتا، بتا دیتا، اس کی بنیاد پر وہ باتیں آگے بیان کر دیتا۔ تو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ غیب کی خبریں اب یہ ان کے لیے انتہائی مشکل ترین ہو گئی کہ وہ پہلے کی طرح سن کر کے لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن یہ سلسلہ
اب بھی جاری و ساری ہے. شاید کبھی آپ رات کے وقت میں چھت کے اوپر بیٹھے ہوں، لیٹے ہوئے ہوں. بطور خاص گرمیوں میں تو لوگ چھتوں کے اوپر سوتے ہیں، تو یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اچانک کوئی آگ کا شعلہ تیزی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے اور پھر وہ بجھ جاتا ہے. وہ شہاب ثاقب ہے جو کہ شیاطین کو لگتے ہیں، ان کا تعاقب کرتے ہیں. یہ سمجھیں کہ دوسرے لفظوں میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے میزائل ہیں. یہ ان کا تعاقب کرتے ہیں، یہ ان کو ہلاک کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ میں خبر دی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری اور مسلم، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بات اوپر سے سن لیتے ہیں، نیچے اپنے ساتھیوں تک منتقل کر دیتے ہیں. تو یہ ایک سنی ہوئی سچی بات اس کے ساتھ 100 جھوٹی باتیں ملا کر کے بیان کرتے ہیں. لوگوں کی حالت ظاہر یہ ہے کہ وہ 100 جھوٹی باتوں کو بھول جاتے ہیں. وہ ایک جو سچی بات ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے، ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو غیب کی خبریں، جبکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اعلان کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آپ فرما دیں کہ آسمان اور زمین، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. اور جن کے متعلق ان کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ غیب جانتے ہیں، یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، یا فوت شدگان سے جا کر کے منتیں مانگتے ہیں اور ان کی قبروں پر چڑھاوے چڑھا کر کے اپنی حاجات اور دیگر امور اور معاملات میں مدد چاہتے ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، وہ نہیں جانتے کہ انہیں قبروں سے کب اٹھایا جائے گا، کب قبروں سے نکالا جائے گا. ان کو اس بات کی خبر نہیں ہے، وہ نہیں جانتے. تو یہ علم غیب کا دعویٰ کرنے والا شخص بالاتفاق امت مسلمہ کے نزدیک کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اور یہ علم غیب، اس کے متعلق سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب ترین بندے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جن پر وحی کا نزول ہوتا ہے وہ بھی غیب نہیں جانتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا، یہ بات کہلوائی کہ آپ یہ بات کہہ دیں، لوگوں کو بتا دیں، ان کو پتہ چل جائے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے آپ سے اعلان کروایا کہ آپ یہ بات کہہ دیں کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا، اگر میں غیب کا علم رکھتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت زیادہ بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. تو معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور پھر ان میں سب سے اعلیٰ و افضل ہستی ہمارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی غیب نہیں جانتے.
یہ مولوی جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ آپ نے جو کچھ بھی لوگوں کو بتایا اس کی بنیاد کیا تھی؟ وحی الہی تھی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر نہیں دی، آپ کو پتہ نہیں چل سکا۔ قرآن مجید میں اس کی 20 مثالیں موجود ہیں۔ شہد کھا لینا، اس پر جو معاملہ ہوا اور آپ نے اپنے آپ پر شہد کو حرام قرار دے لیا، قسم اٹھا لی، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے آپ کو بتایا، اور آپ سے پوچھا ازواج مطہرات نے، من انبا کہا، اس بات کی، اس واقعہ کی خبر آپ کو کس نے دی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے خوب جاننے والے باخبر نے بتایا، اس نے خبر دی ہے۔ یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اسی بھی جانتے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ میں علم غیب جانتا ہوں؟ یہ نہیں کہا، کیا کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے، اور ازواج مطہرات بھی یہ جانتی تھی، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اور ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے الزام لگا دیا۔ 1 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، یہاں تک کہ آپ نے اما عائشہ سے پوچھا کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اقرار کر لے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والدین کی طرف دیکھتی ہیں، انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کہی، کہا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں تو بھی غلطی ہو گئی تو مان لے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ان کی برات، سورہ نور میں 10 آیات ان کی برات میں نازل کی، جیسے مریم علیہ السلام صدیقہ ہیں، ایسے ہی ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی صدیقہ ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے۔ آپ نے کہا، عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری برات نازل کر دی ہے۔ وہ خود کہا کرتی تھی کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بری کرے گا اس الزام سے، لیکن یہ نہیں میں جانتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں قرآن نازل کرے گا۔ کہا ان سے کہ عائشہ رسول اللہ کا شکریہ ادا کر۔ اس نے کہا، نہیں، میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں صرف عرش والے کی حمد و ثنا کروں گی، جس نے مجھے بری الذمہ کیا، جس نے مجھے اس الزام سے پاک اور صاف کر دیا۔ تم سب تو میرے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا تھے، اگر میں اقرار کر لیتی، مان لیتی، تم نے میری اس بات کی تصدیق کرنا تھی، جب میں نے انکار کیا تو تم نے میری بات کی تصدیق نہیں کی، عقیدہ سمجھا دیا۔ صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ میں صرف اور صرف اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گی۔ لہذا یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے، اور یہ لوگ جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ دوسری بات، جیسا کہ ہم عرض کر چکے، بتا چکے کہ شیاطین کچھ باتیں سن لیتے ہیں اور آگے وہ اپنے ان حضرات کو منتقل کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق بطور خاص فرمایا، جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک زوجہ بیان کرتی ہیں، صحیح مسلم، مسند احمد، سنن کبریٰ بہقی اور طبرانی کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، جو شخص کسی عراف نجومی کے پاس گیا اور جا کر کے اس سے سوال کیا کسی چیز کے متعلق، اس سے پوچھا، فرمایا کہ اس کی 40 دنوں کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ صرف سوال کیا بس، اس کی بات کی تصدیق نہیں کی، تو فرمایا کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔
اور یہ تو اس کے لیے جو نمازی ہے، یہ اس کے لیے جو مومن ہے، یہ اس کے لیے جو مسلمان ہے، جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہی نہیں اس کے قریب ہی نہیں جاتے، نہ نیتی نہ قضا کیتی والے لوگ ہیں، ان کو اس سے کیا غرض ہے؟ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، امت مسلمہ کی کثیر تعداد تارک صلاۃ ہے، بے نماز ہے۔ یہ تو نمازی کو فکر لاحق ہوگی کہ میری نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور اہل علم فرماتے ہیں بطور خاص، امام بغوی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو جا کر کے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے اس سے، اس کی نمازیں ضائع ہو گئی، اس کا اپنا حال کیا ہوگا جو یہ باتیں بتانے والا، اس کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد، مستدرک حاکم اور شرح معانی الآثار میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اتا کاہنا او ورافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی عراف، کسی کاہن کے پاس آیا، پھر اس نے اس کی بات کی تصدیق کی، تو جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اس کا اس نے انکار کر دیا، کفر کیا اس نے۔ تو ہم یہ عرض کر چکے، عراف اور کاہن، ان دونوں کا معنی نجومی کیا گیا، کہ جو لوگ ان نجومیوں سے جا کر کے باتیں معلوم کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور پھر ان کی باتوں پر یقین اور اعتماد کرتے ہیں، یہ صریحاً کتاب اللہ، سنت رسول، اسلام، دین، قرآن مجید، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا۔ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ کس قدر سنگین معاملہ ہے، اور لوگ عمومی طور پر ان باتوں کے متعلق یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جی وہ بابا جی، وہ پیر صاحب، وہ فلانے، وہ فلانے، وہ جانتے ہیں جی، انہوں نے بتایا جی، انہوں نے ہمیں خبردار کیا، انہوں نے کہا کہ جی ان دنوں میں شادی نہیں کرنی، ان تاریخوں میں شادی نہیں کرنی، یہ کام اب نہیں کرنا، یہ کچھ دنوں کے بعد کرنا ہے، فلاں مہینے میں فلاں دنوں میں کرنا ہے، جب میں بتاؤں تب یہ کام کرنا ہے۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے یہ کاہن ہے، یہ عراف ہے، یہ نجومی ہے، یہ علم غیب کا دعویٰ رکھتا ہے، اور یہ صریحاً کفر کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منع کیا، نہا عن ثمن الکلب، کتوں کے کاروبار بے شرع سے آپ نے روکا، ومہر البغی، اور زانیہ کی کمائی، وحلوان الکاہن، اور کاہن کی شیرینی، اس کی کمائی، اس سے منع کیا۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ جو شخص ان ذرائع سے مال کماتا ہے یہ مال حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی اور دوستو، امام ابن اثیر نے اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث میں عراف کے متعلق لکھا کہ یہ نجومی کو کہا جاتا ہے، اور حاضر اس شخص کو کہتے ہیں جو علم غیب کا دعویٰ کرے، حالانکہ علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالی۔ اور یہ نجومی حضرات، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے کہ یہ اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں، اندازے اور تخمینے لگاتے ہیں، اس کی کوئی ان کے پاس بنیاد نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی خبر دے دی ہے اور بتا دیا ہے کہ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ،
کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے. یہ تو اٹکل پچو کے پیچھے ہے. یہ اندازے اور تخمینے لگاتے اپنے پاس علم نہیں ہے. ان کے پاس علم کی نفی کر دی. اللہ اکبر. اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص جب ان سے کوئی بات پوچھنے کے لیے جاتا ہے، معلوم کرتا ہے، تو اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا وہ کام ہو جائے گا یا کام نہیں ہوگا. اب انہوں نے کوئی ایک بات بتا دی، جو انہوں نے بات بتا دی ویسے ہو گیا تو لوگوں کا اعتماد اور یقین بن گیا. یا بعض اوقات جیسا کہ پیروں کے متعلق اور ان لوگوں کے متعلق، یہ عامل لوگ جو اس قسم کے کام کرنے والے ہیں، ایک مرید کو کوئی بات کہہ دی، دوسرے کو کوئی بات کہہ دی. وہ مرید جس کو خبر دی ہے اس کو کہا جی تیرے بیٹا ہوگا، دوسرے مرید کو کہہ دیا جی بیٹی ہوگی. اب دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. اب لڑکا ہو گیا تو اس کو کہا کہ بتایا تھا نا تجھے، اور لڑکی ہو گئی تو کہا تیری دل جوئی کے لیے ہم نے کہا تھا. ویسے اس مرید کو ہم نے یہی کہا تھا کہ بھئی لڑکی ہوگی، اس کو گواہ بنا لی. یہ شیطانی چالیں ہیں ساری. اب تو یہ گورکھ دھندے ختم ہو گئے. اب تو الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعہ سے یہ خبریں دی جاتی ہیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. لوگوں کا اب ڈاکٹروں پر ایمان اور یقین ہو گیا، حالانکہ یہ بات بھی حتمی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. ہمارے پاس محدثین کے اصول اور طریقہ کے مطابق سندوں کے ساتھ صحیح طریقے سے یہ باتیں موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، جو مستند ہیں، ثابت شدہ ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا کہ لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی، اس نے کہا لڑکی ہوگی تو لڑکا ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے. جیسے محکمہ موسمیات والے یہ خبریں دیتے ہیں کہ جی بارش ہوگی، نہیں ہوتی. وہ کہتے بارش نہیں ہوگی، اللہ بارش برسا دیتا. ان کی خبریں جھوٹی ہو جاتی ہیں، ان کے دعوے غلط ثابت ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کا آئے روز ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہیں ساری باتیں. لہذا یہ اٹکل پچو سے ساری باتیں بتاتے ہیں. اور دوسرے مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ایک اور انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، کہ یہ ظن کے اوپر ہیں، اندازے کے اوپر ہیں، یقینی بات نہیں ہے ان کے پاس، اور یہ اٹکل پچو کے پیچھے چلتے ہیں. یہ اپنے جو اندازے لگاتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گاہے بگاہے ان ساری باتوں کو غلط ثابت کرتا رہتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ورلڈ کپ میں جو پیشین گوئیاں ہوتی ہیں ان نجومیوں کی، ان کاہنوں کی، ان عراف کی، یہ پیش گوئیاں کرنے والے ان کی کتنی مرتبہ پیش گوئیاں غلط ثابت ہیں. یہ تو بیچارے اتنے ضعیف الاعتقاد لوگ ہیں، اس قدر انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنی قسمت کا حال طوطے سے پوچھتے ہیں. وہ انڈیا میں ایک طوطا تھا، وہ باقاعدہ نام لے کے بتاتا تھا. وہ میچ ہو رہا تھا پاکستان اور انڈیا کا، تو طوطے سے پوچھتے تو وہ پاکستان کا نام لیتا کہ پاکستان جیتے گا. وہ ہندوؤں نے اس طوطے کو مار دیا. اس کے باوجود طوطے نے پیشین گوئی کی تھی، جان بھی بیچارے نے دے دی، پاکستان پھر بھی ہار گیا. یہ طوطوں سے جو قوم اپنی قسمت کے فیصلے کروائے، اپنی قسمت کا حال معلوم کرے، ان لوگوں کے متعلق آپ سوچیں اور غور کریں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، اللہ کو کیا سمجھتے ہیں، اللہ کے بارے میں ان کا کیا اعتقاد ہے. کیا وہ اللہ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہے؟ کیا ان کا یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو چاہے سو کرے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مالک الملک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے؟ ان کا تو ایمان اور یقین ہی نہیں. وہ تو اپنے سے کم تر مخلوق کے متعلق یہ اعتقاد رکھتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے، سمجھ دے. آپ میں سے شاید کچھ بڑی عمر کے بزرگوں کو یہ بات معلوم ہو. یہ ذرا راؤ صاحب کو جگانا. بصیر پور میں ایک مائی ہوتی تھی،
لوگ چوری کے متعلق اس سے جا کر کے معلومات لیتے تھے اور وہ لوٹا گھماتی تھی، لوٹا گھما کر کے وہ بتاتی تھی کہ جی فلاں چور ہے، فلاں چور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس کی اپنی چوری ہوئی گھر کا سارا سامان لے گئے، مائی کا لوٹا گھومنا بند ہو گیا، مائی چور نہ ڈھونڈ سکی، اس کی چوری کا کوئی پتہ نہ لگ سکا۔ اس کے بعد اس کا یہ ڈرامہ جو رچایا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ بڑی عمر کے لوگوں کی بات اس لیے کہی ہے کہ یہ 50 سال پہلے کی بات مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں اپنے گھر میں یہ باتیں سنا کرتا تھا، زبان زدہ عام بات تھی، جس کی چوری ہوتی وہ بھاگ کر کے بصیر پور مائی کے پاس جاتا، یہ ہماری چوری بتا دو، یہ لوٹا گھوم گیا، انا للہ و انا الیہ۔ اور لوٹا شیطان گھمانے والے اتنے موجود ہیں دنیا میں جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ لوٹے کے گھومنے سے پتہ چلتا ہے چوروں کا، اگر یہ لوٹے گھوم کر کے چوریوں کا پتہ چلتا ہے، یہ تھانوں کا نظام ختم کر دیا جائے، ایسی مائیوں اور بابوں کو جو ہے تھانوں میں بٹھا دیا جائے تاکہ وہ چور پکڑ لیں۔ کیسی باتیں ہیں جو عقل کے بھی خلاف ہیں، نقل کے بھی خلاف، حقیقت کے بھی خلاف۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ آپ دیکھتے ہیں فٹ پاتھوں پر، سڑکوں پر بیٹھے ہوئے یہ پامسٹ 10 شناس جو ہاتھ دیکھ کر کے قسمت کا حال بتاتے ہیں، یہ جاہل مطلق ہوتے ہیں، اور لکھا کیا ہوتا ہے؟ جو چاہو سو پوچھو، قسمت کا حال معلوم کرو۔ پامسٹ، عامل، نجومی، پروفیسر، جس نے کبھی کالج کا منہ تک نہیں دیکھا وہ بھی پروفیسر لکھ کر کے بیٹھا ہوا، ایسے جاہل لوگ، اس کو پتا ہے کہ یہ قوم میرے اس جھوٹ کو مانے گی، تسلیم کرے گی۔ یہ بورڈ پڑھ کر کے جو اس نے فٹ پاتھ پہ رکھا ہوا، اس بیچارے کو اپنے کو دکان بھی نہیں مل رہی، کوئی گھر بھی کرائے پہ نہیں لے کر کے بیٹھ رہا، اس کو معلوم ہے کہ میں اس کا کرایہ پے نہیں کر سکوں گا، اس کے اپنے وسائل ہی نہیں ہیں، وہ اپنی قسمت کا حال نہیں جانتا، وہ دنیا والوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ مجھ سے آ کر کے جو چاہو سو پوچھو۔ وہ اپنی قسمت کا حال نہیں جانتا، لوگوں کی قسمت کا حال بتاتا ہے، اور لوگوں کی جہالت دیکھ لے، جا کے پوچھتے، معلوم کرتے۔ ہمارے استاد محترم شیخ العرب والعجم علامہ سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ، وہ کراچی میں ایسے ہی ایک بیٹھا ہوا ہے روڈ کے اوپر ہی، اور کپڑا اس نے تانا ہوا ہے، وہ گئے تو اکیلا بیٹھا تھا، وہ جا کر کے اس سے کہتے کہ یہ بتا اس وقت تیری بیوی کے پاس کون ہے؟ بڑی اس کو غیرت آئی، بڑا غصہ آیا، ہاں جی آپ جیسے آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، اخلاقیات سے گری ہوئی۔ انہوں نے کہا بدماش، تجھے اپنی بیوی کے متعلق یہ غیرت آئی کہ تو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، تو اللہ کا شریک بن کے بیٹھا ہوا، تو کہتا جو چاہو سو پوچھو، تو نے لکھا ہوا ہے تو میں نے پوچھا، اس کا جواب دو۔ فبہت الذی کفر کا مصداق ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکتا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی ذات پر غیرت آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک بن کے بیٹھتے ہیں، ایسے بے غیرت لوگ، اس قدر ان کی جرأت، اور باقاعدہ دعوے کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قسمت کے حال بتانے والے، اور قسمت کا حال تو کوئی بھی نہیں جانتا، تو یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے بتاتا ہے۔ 5 پامسٹ 10 شناسوں کو ایک آدمی کا ہاتھ دکھا لو، 5 کی باتیں مختلف ہوں گی۔ وہ ہاتھ دیکھ کر کے کہتا ہے کہ تیری شادی ابھی نہیں ہوئی، وہ سن کر کے کہتا ہے جی میری تو شادی ہو چکی، 2 بچے ہیں میرے۔
وہ کسی کو کہتا جی تیری 4 شادیاں ہوں گی، اس کی ایک بھی نہیں ہوتی۔ یہ باتیں تجربہ کرنے کی نہیں ہے کہ آپ تجربہ کر کے یہ بات معلوم کریں گے یہ سچا اور جھوٹا ہے۔ آپ نے کس پر یقین اور ایمان رکھنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین اور ایمان رکھنا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں۔ تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کے ان دعووں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اس کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ایمان والے ان باتوں کو خوب جانتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ ایمان والوں کی باتیں کچھ اور ہیں۔ زبیر بن عوام، علی بن ابی طالب اور مقداد رضی اللہ عنہم اجمعین، تینوں کو آپ نے بھیجا۔ روضہ خاک پر عورت ہے، اس کے پاس خط ہے، وہ وصول کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، جاتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ خط نکالو، کہاں ہے؟ تلاشی لی، نہیں ملا، اس نے انکار کر دیا۔ 2 صحابہ انہوں نے کہا کہ بھی اب خط تو اس کے پاس نہیں ملا، اب کیا کریں؟ علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ خط نکلے گا اس کے اندر سے، یہ خط دے گی، اور اسے کہا کہ یاد رکھ ہم تجھے ننگا کر دیں گے، تیرے ٹکڑے کر دیں گے، خط تجھ سے وصول کریں گے، اس لیے کہ جس نے خبر دی ہے اس کی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور کیوں نہیں ہو سکتی اس کی بات غلط؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اللہ کی وحی کے ساتھ خبر دیتے ہیں، اپنے پاس سے خبریں نہیں دیتے، یہ علم غیب نہیں رکھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتاتا ہے تو یہ آگے ہمیں بتاتے ہیں۔ اس کو جب اس بات کا یقین ہو گیا، اس نے فوراً اپنی میڈیوں سے خط نکال کر کے دے دیا۔ یہ ایمان اور یقین کی باتیں، جنہوں نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے، جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، وہ کیا جانے کیا سمجھے۔ اللہ اکبر۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ قول اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خلق اللہ هذه النجوم لثلاث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا، چوتھا کوئی مقصد نہیں ہے۔ زینت للسماء، آسمان کے لیے زینت، یہ آسمان دنیا، اس کے لیے زینت۔ یہ ستارے جو دیکھتے ہیں یہ آسمان دنیا پر ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں آسمان پہ نہیں ہے۔ ایک یہ مقصد۔ دوسرا مقصد وَرَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، شیاطین کو رجم کرنے کے لیے، سنسار کرنے کے لیے، کہ یہ شہاب ثاقب ٹوٹ کر کے ان کو لگتے ہیں۔ وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، یہ علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، رات کے وقت سفر کرنے والوں کے لیے اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ یہ پوچھیں لوگوں سے جو باہری جہاز میں سفر کرتے ہیں، جو راتوں کو سفر کرتے ہیں خشکی پر یا تری پر، وہ ان ستاروں کے ذریعے سے معلومات لیتے ہیں کہ ہم نے کس جانب جانا ہے اور کس سمت جا رہے ہیں، ان کو یہ بات معلوم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں، جس کے متعلق رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ پڑھ کے سویا کرتے تھے، اس میں یہ بات بطور خاص بیان کی ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی، یعنی ستاروں کے ساتھ، ان کو چراغ کہہ دیا۔ اس میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، ساری چیزیں شامل ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان ستاروں کو شیاطین کو رجم کرنے کے لیے پیدا کیا، کہ یہ ان کا تعاقب کرتے ہیں،
جیسے میزائل ہوائی جہاز کا تعاقب کرتا ہے، یہ بھی میزائل کی طرح ان شیاطین کا تعاقب کرتے ہیں۔ تیسری بات سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، ان کے ذریعہ سے لوگ راستہ حاصل کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اخاف علی امتی بعد خصلتین، کہ میں اپنی امت پر اپنے بعد جس چیز پر ڈرتا ہوں وہ دو باتیں ہیں، وہ دو خصلتیں ہیں، تکذیبا بالقدر، تقدیر کی تکذیب، اس کا انکار، اس کا جھٹلانا، ایک یہ بات، وَإِيمَانًا بِالنُّجُومِ، اور ستاروں پر ایمان، کہ ستاروں کے ذریعے سے احوال معلوم کرنا۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ اخبارات کے میگزین ہفتہ وار اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور وہ کیا ہے، وہ برج کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے دعوے کرتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں۔ جو لوگ اس چیز پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، یا وہ پڑھ کر کے دیکھتے ہیں کہ میرا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، وہ شخص کافر ہو گیا۔ اس نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے شریعت نازل کی ہے، قرآن نازل کیا ہے، وحی کی ہے، اس کا انکار کر دیا، جیسا کہ احادیث ہم سنا چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے تو رات کو بارش ہوئی۔ صبح آپ علیہ السلام نے لوگوں کو بیان کیا کہ آج رات کچھ لوگ ایمان والے ہو گئے، کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان والے کون ہے، کافر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جن کا ایمان اور یقین ہے کہ یہ بارش اللہ نے برسائی وہ مومن ہے، اور جن کا اعتماد یقین یہ ہے کہ یہ بارش ان ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے وہ کافر ہوگا۔ تو آج بھی دیکھ لیں لوگ ان ستاروں کی وجہ سے ایسے دعوے کرتے ہیں اور ان باتوں کو مانتے ہیں، اور یہ جتنے بھی پامسٹ ہیں، جتنے بھی نجومی ہیں، جو لوگ بھی اس سلسلہ سے منسلک ہیں، ایسے دعوے کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام ان کے دعوے جھوٹے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اقتبس علما من نجوم اقتبس شعبۃ من السحر، جس نے ستاروں کے بارے میں کچھ ایسا علم حاصل کیا، ایسی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کی، اس نے جادو میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ حاصل کیا۔ یہ جادوگروں کا معاملہ ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول امام ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی میں ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کو اور کاہن کو، نجومی کو، پامسٹ کو، ان کو قتل کر دو، ان دونوں کی ایک ہی سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اور علم غیب کے دعوے کرتے ہیں، اٹکل پچو لگاتے ہیں، اپنے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں، لوگوں کی قسمت کا حال بتاتے پھرتے ہیں، اور جاہل لوگ ان کے گرد چکر کاٹتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ان کے پاس نہ جائیں، جیسا کہ ہم معاویہ بن حکم کی حدیث سنا چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے پاس جانے سے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔